بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم ایجوکیشن یعنی مبادیات تعلیم کے لیکچرز کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اسٹوڈنٹ لیکچر نمبر 1 میں آپ کو کوئک ریویو دوں گی ان ٹاپکس کا جو کہ ہم اسکول کلوز ہونے سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کانسیپٹ آف ایجوکیشن پڑھا تھا، یعنی ایجوکیشن میں کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے، ایجوکیشن کی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ نے پڑھا تھا کہ ایجوکیشن کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ پھر آپ نے ایجوکیشن کی اقسام یعنی ٹائپس آف ایجوکیشن پڑھی تھی۔ اس کے بعد آپ نے کی ایلیمنٹس ان دا پروسیس آف ایجوکیشن یعنی ایسے اہم عناصر جو کہ تعلیم کے پورے پروسیس میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، آپ نے وہ پڑھے تھے۔ پھر آپ نے پڑھا تھا کہ مختلف معاشروں کا کیا خیال ہے تعلیم کو لے کر، مختلف معاشروں کی تعلیم جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہوتی ہے، جو آپ نے ایجوکیشن ڈفرینٹ کانسیپٹس میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسلامک کانسیپٹ آف ایجوکیشن پڑھا تھا، یعنی تعلیم کا اسلامی تصور، جس میں ہم نے بہت مختصر سا یہ پڑھا تھا کہ قرآن میں جو سب سے پہلے وحی نازل ہوئی وہ بھی تعلیم کے حوالے سے تھی، یعنی اقرا میننگ ریڈ۔ اس کے بعد آپ نے احادیث اباؤٹ دا امپورٹنس آف ایجوکیشن یعنی تعلیم کے حوالے سے اہم احادیث کو پڑھا تھا، جس سے ہمیں یہ بہت بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسلام نے تعلیم کو کس حد تک اہمیت دی ہے، کہ قرآن میں بھی سب سے پہلا ذکر کس کا ہے، تعلیم کا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تعلیم پر کس حد تک زور دیا، یعنی اس کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض قرار دے دیا گیا۔ پھر آپ نے آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن یعنی تعلیم کے مختلف مقاصد جو تھے ان کو پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ نے امام غزالی، علامہ اقبال، ارسطوٹل یعنی ارسطو اور ڈوئی کی ڈیفینیشن آف ایجوکیشن کو دیکھا تھا، اور ہم نے اس سارے جو کانسیپٹس تھے ان کو سمرائز ایسے کیا تھا کہ تعلیم ایک ایسا نظام ہے جو کہ ہمارے مختلف تجربات کو صاف کر کے، نکھار کے آنے والی نسلوں تک منتقل کرتا ہے، یعنی ایجوکیشن از اے سسٹم آف ٹرانسمیٹنگ آور ایکسپیرئنسز ٹو فیوچر جنریشن آفٹر پیوریفیکیشن۔ پھر آپ نے تعلیم کی اہمیت کے حوالے سے ریلیجیس اوبلیگیشن پڑھی تھی، یعنی ایک اہم فرض ہے جو میں نے ابھی آپ کو پہلے بھی بتایا، اور کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے، ایجوکیشن از نیسیسری فار دا ڈیولپمنٹ آف دا نیشن۔ پھر انسان کی سوچ کو تیز کرنے کے لیے، شارپ کرنے کے لیے ایجوکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے، آپ نے یہ پڑھا تھا۔ آپ کی پرسنالٹی کو، آپ کی شخصیت کو نکھارنے کے لیے تعلیم بہت اہم ہے اور بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اور پھر سیاست کو سمجھنے کے لیے، یعنی پولیٹکس اینڈ ایجوکیشن میں آپ نے کیا پڑھا تھا کہ کسی بھی ریاست کی سیاست کو سمجھنے کے لیے تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس اب ہم پڑھیں گے آج کے لیکچر میں جنرل کانسیپٹ آف ایجوکیشن یعنی تعلیم کا عمومی تصور۔ جو بچے مبادیات تعلیم پڑھ رہے ہیں ان کا پیج نمبر 4 ہے، جس پر تعلیم کا عمومی تصور لکھا ہوا ہے، اور جو بچے ایجوکیشن پڑھ رہے ہیں ان کا پیج نمبر 15 ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ایسے کون کون سے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو کہ آپ کو تعلیم کا ایک عمومی تصور دیتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے A certain school of thought thinks that education aims at social adaptability. Its sole purpose is to create social adjustment in the individuals so that they can live up to the barometers of society. اب کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ تعلیم جو ہے وہ معاشرے سے مطابقت رکھنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کیسے؟
بیٹے جب آپ کو کسی چیز کے بارے میں علم ہوگا، نالج ہوگی، انفارمیشن ہوگی، ٹھیک ہے، آپ نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہوگی، تو ہی آپ کسی گیدرنگ میں کسی بھی ٹاپک پر بحث کر سکتے ہیں، کسی بھی ٹاپک کو ڈسکس کر سکتے ہیں اور کسی بھی ڈسکشن میں بہت اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو کسی ٹاپک پر کوئی انفارمیشن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس کوئی نالج ہی نہیں ہے، تو آپ کسی بھی ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کر سکیں گے، آپ لیفٹ آؤٹ فیل کریں گے کسی بھی گیدرنگ میں، ٹھیک ہے۔ تو کسی بھی چیز کے بارے میں نالج ہونا، انفارمیشن ہونا، ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس کو سمجھنا، اس کے بارے میں ریسرچ کرنا ہمیں کیا چیز سکھاتی ہے؟ ہمیں ہماری ایجوکیشن سکھاتی ہے۔ ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں جو کہ ہمارے اندر شعور کو بیدار کرتی ہے، اور اس شعور سے ہمیں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں اچھے برے میں فرق پتہ ہونا چاہیے، اور ہم زیادہ سے زیادہ ہر چیز کے بارے میں نالج رکھیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے آپ کا اکارڈنگ ٹو اندر کانسیپٹ، ایجوکیشن ہیز اے کنزرویٹو فنکشن، اٹ کمپلیٹس این انڈیویژل ٹو لیڈ اے سکسیسفل لائف۔ یعنی اب کچھ سوچ مختلف رکھنے والے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک سکسیسفل یعنی ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے تعلیم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ بیٹے اب جو سکسیسفل لائف ہے، کامیاب زندگی، اس کی ڈیفینیشن ہر انسان کی مختلف ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے، ہر انسان کا دماغ ایک دوسرے سے مختلف ہے، ہر دماغ، ہر ذہن میں آنے والی سوچ ایک دوسرے سے مختلف ہے، تو ظاہری سی بات ہے نا، ہر چیز کی ڈیفینیشن بھی ہر ایک کی الگ ہوگی، ٹھیک ہے، لائف کی ڈیفینیشن ہر ایک کی الگ ہوگی، سکسیس کی ڈیفینیشن ہر ایک کی الگ ہوگی۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کے لیے سکسیس یہ ہے ان کی زندگی کے جتنے گولز ہیں ان کو اچیو کرنا۔ اب وہ گول جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ بہت چھوٹے چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشیاں ڈھونڈ لیتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو بہت بڑی بڑی خوشیاں چاہیے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگوں کے نزدیک سکسیسفل زندگی ہے بہت اچھی تعلیم حاصل کرنا، ایک اچھی ڈگری حاصل کرنا، اچھے انسٹیٹیوشن سے پڑھنا، پھر ایک اچھی جاب لینا، جاب میں سیلری بہت اچھی ہونا، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ سکسیس ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک سکسیس کیا ہے؟ ایک ایسی زندگی گزارنا جس میں آپ کے پاس ذہنی سکون اور قلبی اطمینان ہو، ٹھیک ہے، یعنی آپ سیٹسفائی ہوں اپنی ہر چیز سے، آپ شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پر شکر کرتے ہوں۔ کچھ لوگوں کے لیے سکسیس یہ ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے سکسیس ہے انسانیت کی خدمت کرنا۔ کچھ لوگوں کے لیے سکسیس ہے اس دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کی خدمت کرنا، انسانوں کی خدمت کرنا، جانوروں کی خدمت کرنا، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے سکسیس ہے آخرت کی زندگی کو بہتر بنانا، یعنی آخرت کی کامیابی کچھ لوگوں کے لیے سکسیس ہے۔ کچھ لوگ ایسی زندگی جینا چاہتے ہیں جن سے ان کی آخرت جو ہے وہ سمجھ جائے۔ اس سے ہمیں کس چیز کا اندازہ ہوا کہ ہر انسان کی سکسیس کی ڈیفینیشن الگ ہے، ہر انسان کے گولز الگ ہیں، ہر انسان کی اچیومنٹس الگ ہیں، ہر انسان کی خوشی کا لیول الگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے ایک اور مختلف خیال کے اکارڈنگ، مختلف تصور کے اکارڈنگ، کہ ایسی چیز جس کے ذریعے آپ ایک کامیاب زندگی گزار سکیں وہ آپ کی تعلیم ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ گھر بیٹھے تربیت سے بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی انسٹیٹیوشن میں بھی ہو سکتی ہے۔ Some scholars conceive education to be a quest for reality۔ کچھ اسکالروں کا کیا کہنا ہے کہ ایجوکیشن حقیقت کو جاننا ہے۔ They insist that education must strive to grope down the reality behind every object of nature۔ اور یہ اسکالر اس بات پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ ایسی تعلیم حاصل کرنا جس سے انسان کو اس دنیا میں موجود ہر چیز کے پیچھے چھپی سچائی اور حقیقت پتہ چل جائے، وہ اصل معنوں میں آپ کی تعلیم ہے، وہ ایجوکیشن ہے۔ بیٹے آپ کو یہاں پر کافی ڈیفیکلٹ ورڈز ملے ہوں گے نا، جیسے کنسیو ہے، کنزومیٹیو ہے، اسٹرائیو ہے، گروپ ہے، انسسٹ ہے، ٹھیک ہے۔
آپ کو اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی ڈکشنریز کھولیں, ڈکشنریز میں ان کے میننگز دیکھیں. اس کے علاوہ آپ کو جو بھی ورڈ ایزی لگتا ہے ان کے میننگز میں آپ وہ یہاں پر لکھ سکتے ہیں. جیسے کنسیو کا میننگ فار ایگزامپل میں بتا رہی ہوں. جیسے کنسیو کا میننگ تھنک ہے, سوچنا, THINK تھنک, ٹھیک ہے. تو پھر آپ وہ سم اسکالرس تھنک بھی لکھ سکتے ہیں. اسی طرح باقی ورڈز ہیں. میں آپ کو اس لیے یہاں پر میننگز نہیں بتا رہی کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی ڈکشنریز کھولیں اور ڈکشنری سے آپ خود اس کا میننگ جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر کے لکھیں. ہاں اگر آپ کو نہیں ملے گا آپ مجھے بتائیے, میں پھر آپ کو اس کا میننگ ضرور بتاؤں گی, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کا جو ڈکشنری یوز ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے. ادر اسکول آف تھاٹ. دا فالوورز آف دس اسکول آف تھاٹ بلیو ایجوکیشن ٹو بی مینس آف پریزرونگ کلچر. ون جنریشن اسٹورز اٹس کلچر and traditions in education, and this treasure of culture and traditions is transmitted to the other generation through education. یعنی اب کچھ سوچ و فکر رکھنے والے لوگوں کا یہ خیال ہے, یہ سوچ ہے کہ تعلیم ہماری ثقافت اور ہماری روایات کو محفوظ کر کے اگلی نسل تک منتقل کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے, اور وہی تعلیم اصل معنوں میں تعلیم ہے جو کہ آپ کی ثقافت, آپ کی کلچر, آپ کی روایات یعنی آپ کے ٹریڈیشنز کو محفوظ کرے, سٹور کرے اور پھر ان کو فلٹر کر کے, پیوریفائی کر کے, صاف ستھرا کر کے آئندہ آنے والی نسلوں میں, فیوچر جنریشن میں منتقل کر دے. ہسٹری پڑھتے ہیں جو آپ کے پیدا ہونے سے بہت پہلے کی ہے نا, تو ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو انفارمیشن کہاں سے ملتی ہے؟ ان سب چیزوں کے بارے میں آپ کو انفارمیشن بکس سے ملتی ہے, آپ کی موویز سے ملتی ہے, فلم سے ملتی ہے, ڈراما سے ملتی ہے, کارٹون سے ملتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کے میوزیمز ہیں آپ کو ان سے ملتی ہے انفارمیشن. تو یہ چیزیں آپ کو کیا کر رہی ہیں؟ یہ چیزیں آپ کو ایجوکیٹ کر رہی ہیں, آپ کو سکھا رہی ہیں کہ آپ کے فور فادرز کس طرح سے رہتے تھے. پیپل ٹیک ایجوکیشن ٹو بی اے کانسٹنٹ چینج ان بیہیویئر کازڈ بائی اسٹڈی اور پاسٹ ایکسپیرئنسز. کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جو ہمارے ماضی کے تجربات ہوتے ہیں اور جتنا ہم اسٹڈی کرتے ہیں, جتنا ہم پڑھتے ہیں, ہمارے اندر اتنا ہی شعور بیدار ہوتا ہے. ہم تعلیم کیوں حاصل کرتے ہیں؟ شعور کو اجاگر کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, سیوک سینس ڈیولپ کرنے کے لیے. اور جب ہم ایکسپیرینسز کرتے ہیں, ہم ایکسپیرینسز سے پازیٹیو چیزیں بھی سیکھتے ہیں اور نیگیٹیو چیزیں بھی سیکھتے ہیں. اب جب ہمارے پاس ایجوکیشن ہوگی, ہم نے تعلیم حاصل کی ہوگی, ہم باشعور ہوں گے, تو ہی ہم اچھے اور برے کا فرق کر سکتے ہیں, یعنی اچھائی اور برائی کی تمیز ہوگی ہمارے اندر, تو ہی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے اس ایکسپیرینس سے کیا پازیٹیو لرننگ لینی ہے یا میں نے اپنے ایکسپیرینس سے نیگیٹیو لرننگ لینی ہے. فار ایگزامپل, آپ ایک پیپر کی بہت اچھی تیاری کرتے ہیں, آپ کو اتنے سکور اس میں نہیں ملتے جتنا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ آپ کی ایجوکیشن ہے جو آپ کو یہ سکھائے گی کہ کیا آپ نے ڈسہارٹ ہو جانا ہے, ڈپریس ہو جانا ہے, مایوس ہو جانا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ اتنی تو میں نے تیاری کی تھی اور مجھے اس کے باوجود اچھے نمبر نہیں ملے, تو اب میں نے پڑھنا بھی نہیں ہے, میں نے اس کے اوپر اتنی محنت نہیں کرنی, ٹھیک ہے. اگر آپ ایسا سوچیں گے تو یہ آپ نیگیٹو ٹریٹس جو ہیں وہ اپنے ایکسپیرینس سے نکال کے اپنے بیہیویئر کے اندر لے کر آ رہے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سوچیں گے کہ میں نے بے شک محنت کی تھی لیکن ہو سکتا ہے کچھ ایسے پوائنٹس ہوں, کچھ ایسے سٹیپس ہوں جو میں نے مس کر دیے ہوں, اور مجھے اپنے اس فیلئر سے لرن کرنا چاہیے کہ میں نے کیا کیا غلطیاں کی اور نیکسٹ ٹائم میں وہ غلطی نہیں کروں, تو پھر یہ آپ اپنے اندر ایک پازیٹیو چینج جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں, آپ نے ایک پازیٹیو لرننگ لی ہے نا, ٹھیک ہے. اور اس چیز کی تمیز آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ باشعور ہوں گے, اگر آپ کو ایجوکیٹ کیا جائے گا, اگر آپ کو تعلیم دی جائے گی. ود دا پیسج آف ٹائم آپ کچھ نہ کچھ ایسا ایکسپیرینس کر سکتے ہیں, اور اس ایکسپیرینس سے آپ جو لرننگ لیتے رہتے ہیں وہ لرننگ آپ کے رویوں میں, آپ کے بیہیویئر میں کانسٹنٹ چینج لے کر آتی ہے. اب ایجوکیشن کی بک کا پیج نمبر 16 ہے اور مبادئات تعلیم کا پیج نمبر 4 ہی ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ کانسیپٹ کیا ہے؟ ملٹی ڈائمینشنل ٹریننگ از دا بیسٹ ٹرم ٹو ڈسکرائب ایجوکیشن اکارڈنگ ٹو سم اسکالرس. کچھ مفکر کا اور اسکالرس کا یہ کہنا ہے
کہ ایسی تعلیم جس کے ذریعے انسان کی جو پرسنالٹی ہے، جو شخصیت ہے، اس کے ہر طرح سے اس کی ڈیولپمنٹ ہونا، اس کے ہر پہلو کی ٹریننگ ہونا ایجوکیشن ہے. They think that all-sided development of a person is called education. According to this school of thought, a person physically fit, mentally fantastic, morally fine, and socially adaptable can be called educated in the real sense of the term. اس اسکول آف تھاٹ کا یہ کہنا ہے کہ ایسی تعلیم حاصل کرنا جس سے انسان کی شخصیت ہر پہلو سے نکھر جائے، یعنی وہ فزیکلی بھی بہت فٹ ہو، ہیلدی ہو، اسپورٹس اینڈ گیمز میں پارٹیسپیٹ کرتا ہو، ٹھیک ہے، مینٹلی بہت اچھا ہو، اس بہت انٹیلیجنٹ ہو، اس کا ذہن بہت زبردست قسم کا ہو، اس کے اخلاق بہت اچھے ہوں، مورلی فائن، اچھے برے کی تمیز ہو، انسان جو بہت تمیز سے تہذیب کے دائرے میں رہتا ہوا پیش آئے، جس کے اخلاق بہت اچھے ہوں، پھر جو معاشرے کے ساتھ مطابقت رکھ سکے، یعنی لوگوں میں گھل مل سکے، ایسے انسان کو اصلی معنوں میں ایجوکیٹڈ کہتے ہیں، یعنی تعلیم یافتہ کہتے ہیں. آپ کو سمجھانے کے لیے ایک ایگزامپل دیتی ہوں. بیٹے آپ اسکول آتے ہیں، اسکول میں آپ کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز آپ کی اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، جس کو ہم ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسی ایکٹیویٹیز جو کہ آپ کے کریکولم کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، یعنی آپ کے سلیبس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. آپ اسمبلی میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، آپ اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ڈفرینٹ انٹر ہاؤس کمپٹیشنز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اسٹڈیز تو کر رہے ہیں، اس میں تو آپ گرو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ ڈفرینٹ کمپٹیشنز میں، اسپورٹس میں، گیمز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اس سے آپ کے اندر کانفیڈنس آتا ہے، آپ کی پرسنالٹی گروم کرتی ہے. آپ کو صرف پڑھائی کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے، آپ کو لوگوں کو فیس کرنا آتا ہے. جو بچے اسمبلی میں تلاوت کرتے ہیں یا نعت پڑھتے ہیں یا دعا مانگتے ہیں یا نیشنل اینتھم پڑھتے ہیں مائک پر، وہ اتنی ساری آڈینس کو فیس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو لوگوں کو فیس ٹو فیس دیکھنے کی ہمت آ جاتی ہے، ٹھیک، لوگوں کا سامنا کرنے کی ہمت آ جاتی ہے. بہت سے بچے جو ہیں وہ اسٹڈیز میں ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس نہیں دے پاتے، لیکن جب کمپٹیشنز ہوتے ہیں تو ان میں وہی بچے جو ہیں وہ فرسٹ آتے ہیں، سیکنڈ آتے ہیں، تھرڈ آتے ہیں، بہت اچھا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کون سا آپ کا ٹیلنٹ ایسا ہے جس کے بلبوتے پر آپ ایک سکسیسفل لائف جو ہے وہ گزار سکتے ہیں. تعلیم جو کہ انسان کی شخصیت کے ہر پہلو کو نکھار دے، وہ صحیح معنوں میں تعلیم کہلاتی ہے. مٹیریلسٹکس کون ہوتے ہیں؟ مادہ پرست لوگ، جو کہ چیزوں کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں، جن کے نزدیک چیزوں کی اہمیت، پیسے کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. Materialistics think that material gain means education. What can bring you money is your education. اب مادہ پرست لوگوں کا یہ خیال ہے ایسی تعلیم جس کی ڈگری حاصل کر آپ اچھی نوکری کر سکیں، آپ کے پاس بہت اچھا بنگلہ ہو، گاڑی ہو، ساری آسائشیں ہوں، لگزریس لائف ہو، ایسی تعلیم جو کہ آپ کو یہ سب چیزیں دیتی ہے، وہ آپ کی ریئل سینس میں ایجوکیشن ہے، پھر آپ ایجوکیٹڈ کہلاتے ہیں. اس طرح سے یہ بہت سارے لوگوں کی مختلف سوچیں ہیں، ٹھیک، تو آپ ان میں سے کسی بھی کانسیپٹ کو غلط نہیں کہہ سکتے. سارے کانسیپٹ ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور سب کے سب بالکل ٹھیک ہیں. اب آپ خود ہی دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں بھی جس میں ہم رہتے ہیں، زیادہ تر بچے کیوں اچھی پڑھائی کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اس اچھی پڑھائی سے ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بہت اچھی جاب ملے گی، جس میں ہماری سیلری بہت اچھی ہوگی، جس سے ہم بہت ساری اچھی چیزیں جو ہیں وہ لے سکتے ہیں، ہم لگزریس لائف گزار سکتے ہیں، یعنی ایسی زندگی گزار سکتے ہیں جس میں آسائشیں ہی آسائشیں ہوں، آرام ہی آرام ہو، ٹھیک ہے. اب وہ اسٹوڈنٹس جو میرے پاس انگلش لینگویج میں ایجوکیشن پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی نیٹ کاپیز کھولیے، اس میں آپ نے کوشچن لکھنا ہے وٹ از جنرل کانسیپٹ آف ایجوکیشن، ٹھیک ہے، یعنی یہ جنرل کانسیپٹ آف ایجوکیشن لکھا ہوا ہے نا، یہیں سے دیکھ کر آپ لکھ لیجئے اور اوپر لکھیں گے، پہلے آپ اسے لکھیں گے وٹ از جنرل کانسیپٹ آف ایجوکیشن کوشچن مارک، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے یہ لائن لکھنی ہے جنرل کانسیپٹ آف ایجوکیشن از بیسڈ آن دا فالوئنگ ایسپیکٹس، ٹھیک ہے، یعنی مختلف پہلوؤں پر جو آپ کا عمومی تصور ہے، جنرل کانسیپٹ ہے، ایک عام سا جو خیال ہے وہ بیس کرتا ہے.
پھر آپ نے یہ ڈائیگرام بنانی ہے. پہلے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے سوشل اڈاپٹیبلٹی، اور اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پر جو سوشل اڈاپٹیبلٹی کی ہیڈنگ میں آپ نے ایکسپلینیشن دینی ہے وہ لکھنا ہے اٹس سول پرپز از ٹو کریٹ سوشل ایڈجسٹمنٹ. یہاں تک لکھ کر آپ لکھیں گے ٹو اور اس کے بعد آپ لکھیں گے ٹو لیو ان سوسائٹی. ٹھیک ہے، یعنی ورڈز آپ نے ادھر سے ہی لے لینے ہیں، لیکن میں نے اس کو ذرا شارٹ کر دیا تاکہ آپ کو لرن کرنے میں آسانی رہے. اٹس سول پرپز از ٹو کریٹ سوشل ایڈجسٹمنٹ ٹو لیو ان سوسائٹی. نیکسٹ پوائنٹ پر آ جائیں آپ، جس پہ آپ ہیڈنگ دیں گے کمپلیشن آف دا انڈیویژل، اور اس کے آپ جو ایکسپلینیشن دیں گے وہ دیں گے اٹ کمپلیٹس این انڈیویژل ٹو لیڈ اے سکسیزفل لائف. یعنی اٹ سے لے کر آپ نے کہاں تک لکھنا ہے؟ سکسیزفل لائف تک. پھر آپ ہیڈنگ دیں گے کویسٹ فار ریالٹی. کیا ہیڈنگ دیں گے؟ کویسٹ فار ریالٹی. اور اس میں آپ لکھیں گے سم اسکالرس، کنسیو کی جگہ آپ لکھ لیجئے تھنک، THINK تھنک ایجوکیشن ٹو بی اے کویسٹ فار ریالٹی. یہاں تک آپ نے اس پوائنٹ کو ایکسپلین کر دینا بس. ٹھیک ہے، نیکسٹ آپ نے فورتھ ہیڈنگ دینی ہے. جیسے آپ کی ڈائیگرام بنی ہوئی ہے نا، آپ نے اسی سیکوینس سے ہیڈنگ بھی دینی ہے. ٹھیک ہے، پوائنٹس آپ ہم آگے پیچھے کر لیں گے اپنے، لیکن ڈائیگرام کو نہیں آپ نے چھیڑنا. چینج ان بیہیویئر. ٹھیک ہے، چینج ان بیہیویئر کو کس پوائنٹ میں ڈسکس کیا گیا ہے؟ اس والے پوائنٹ میں. تو یہ آپ کا فورتھ پوائنٹ ہے. سم پیپل تھنک دیٹ ایجوکیشن کین چینج بیہیویئر تھرو اسٹڈی اور پاسٹ ایکسپیرئنسز. ٹھیک ہے، میں اس کو تھوڑا سا ایزی کر کے چھوٹا کر کے آپ کو لکھوا رہی ہوں تاکہ آپ آسانی سے لرن کر سکیں. نیکسٹ آپ کا پوائنٹ نمبر 5 ہے، جس کی آپ ہیڈنگ دیں گے پریزرویشن آف کلچر. اس میں آپ یہ ایکسپلینیشن لکھیں گے، جس میں آپ لکھیں گے ایجوکیشن از اے مین آف پریزرونگ کلچر. میں نے کیا کیا ہے؟ ٹو بی کو کاٹ کے از آ لکھ دیا ہے اور مین کا ایس جو ہے وہ کاٹ دیا ہے، ذریعہ بن گیا. ٹھیک ہے، ذرائع تھا پہلے، اب یہ ایک ذریعہ بن گیا ہے. ایجوکیشن از اے مین آف پریزرونگ کلچر فل اسٹاپ. ون جنریشن اسٹورز اٹس کلچر اینڈ ٹریڈیشنز ان ایجوکیشن اینڈ ٹرانسمٹس ٹو دا ادر جنریشن تھرو ایجوکیشن. ٹرانسمٹس، ون جنریشن تھا نا، اسی کے اکارڈنگ اسٹورز آیا تھا، یہاں ٹرانسمیٹڈ ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ TRANSMITS ٹرانسمٹس ٹو دا ادر جنریشن تھرو ایجوکیشن، یہ لکھ دینا ہے. نیکسٹ آپ کا پوائنٹ نیکسٹ پیج پہ ہے، پیج نمبر 16 پہ، جس کی آپ ہیڈنگ دیں گے پوائنٹ نمبر 6 کی ملٹی ڈائمینشنل ٹریننگ. ملٹی ڈائمینشنل ٹریننگ کے پوائنٹ میں آپ ایکسپلین کیا کریں گے؟ ملٹی ڈائمینشنل ٹریننگ از دا بیسٹ ٹرم ٹو ڈسکرائب ایجوکیشن اکارڈنگ ٹو سم اسکالرس. بس اتنا کافی ہے. اب آپ لاسٹ ہیڈنگ دیں گے، جو کہ آپ کا لاسٹ ٹرائنگل ہے، مٹیریلسٹک کانسیپٹ آف ایجوکیشن. ایک ہی اسٹیٹمنٹ ہوگی آپ کی، دا مٹیریلسٹکس تھنک what can bring you money is your education. اور یہاں پر آپ کا یہ کوسچن جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اب وہ بچے جو میرے پاس اردو زبان میں مبادیات تعلیم پڑھتے ہیں وہ دیکھ لیجئے بیٹے، آپ کے مشقی سوالات میں سوال نمبر 2 ہے تعلیم کا عمومی تصور کیا ہے. آپ نے بھی اپنی نیٹ کاپیز پر اس کوسچن کو ہیڈنگز کے ساتھ پراپرلی لکھنا ہے. اس کا اب آنسر دیکھ لیجئے. آپ نے سب سے پہلے مین ہیڈنگ دینی ہے جو کہ پیج نمبر 4 پر ہے، تعلیم کا عمومی تصور. ٹھیک ہے، پھر آپ نے ہیڈنگ نمبر 1 دینی ہے ثقافتی ورثے کی منتقلی، اور آپ نے یہ یہاں سے لکھنا ہے ہر قوم کی تہذیب و ثقافت دوسری اقوام سے یہاں سے لے کر ثقافت منتقل کرنے کا نام تعلیم ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ نے اس کو لکھ دینا ہے. پھر آپ نے سیکنڈ ہیڈنگ دینی ہے اسلامی معاشرے میں تعلیم کا عمومی تصور. اس کو دھیان سے دیکھ لیجئے، اسلامی معاشرے میں تعلیم کا عمومی تصور. اس کی ایکسپلینیشن جو آپ نے دینی ہے، پہلے آپ نے لکھنا ہے دنیا کی مختلف اقوام کے مقاصد یہاں سے لے کر مختلف ہیں تک. پھر آپ نیچے جائیں گے تو آپ کو یہاں پر ایک لائن نظر آ رہی ہے اسلامی نظام.
یہاں سے لے کر آپ نے حیثیت حاصل ہوگی تک بھی اسی ہیڈنگ کے اندر لکھنا ہے۔ نیکسٹ آپ نے ہیڈنگ نمبر 3 دینی ہے مادہ پرست معاشرے میں تعلیم کا عمومی تصور۔ اس کے اندر آپ نے کیا لکھنا ہے؟ مادہ پرست عملاً سمجھتے ہیں یہاں سے لے کر حیوان کو اعلیٰ درجے کا شہری بنانا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے ہیڈنگ نمبر 3 کی ایکسپلینیشن میں یہاں تک لکھنا ہے۔ پھر آپ نے 4تھ ہیڈنگ دینی ہے جدید مادہ پرست معاشرے میں تعلیم کا عمومی تصور، جس کی ایکسپلینیشن آپ نے یہاں سے لکھنی ہے آج سے لے کر، ٹھیک ہے؟ آپ نے اسے لکھنا ہے اس کے مطابق ترتیب پاتا ہے تک۔ اسٹوڈنٹس اس کے بعد آپ نے 5تھ ہیڈنگ دینی ہے سابق سوویت یونین میں تعلیم کا عمومی تصور، ٹھیک ہے؟ اس کی ایکسپلینیشن آپ نے یہاں مقاصد تعلیم سے لے کر پھیلانے کا باعث بنے یہاں تک دینی ہے۔ پھر آپ نے ہیڈنگ نمبر 6 لکھنی ہے یورپ اور امریکہ کے سرمایہ دار معاشرے میں تعلیم کا عمومی تصور، ٹھیک ہے؟ اور اس کی ایکسپلینیشن آپ نے دینی ہے یہاں سے یورپ اور امریکہ جیسے سرمایہ دار جمہوری ممالک یہاں سے لے کر فلسفہ کا پرچار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسٹوڈنٹس آج جو میں نے آپ کو ٹاپک کروایا ہے جنرل کانسیپٹ آف ایجوکیشن یعنی تعلیم کا عمومی تصور، اس کو آپ نے نیٹ اینڈ کلین رائٹنگ میں پیاری پیاری رائٹنگ میں اپنی نیٹ کاپیز پر نوٹ ڈاؤن کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے لرن کرنا ہے، زبانی یاد ہونا چاہیے یہ پورا ٹاپک آپ کو، ٹھیک ہے؟ ڈائیگرام بنائیے گا، ہیڈنگز دیجیے گا اور اس کو ایکسپلین کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔